بس اس ایکس رے کو بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے جو پچھلا ایکس رے دیکھ لیا اس میں آپ وہ ڈفرینشیٹ کر لیں. اس میں دیکھ لیں یہ آپ کا فرنٹل سائنس ہے، یہ اسفینائڈ سائنس ہے، پیچوٹری فوسا ہے، میگزلری سائنس، ہارڈ پیلیٹ، سافٹ پیلیٹ بچہ ہے، اور یہ آپ کا ورٹیبرل کالم ہے، یہ آپ کا ایئر وے ہے، یہ اسوفیگس ہیں. ہائیڈ بون کے ساتھ ایپیگلوٹس ہیں، اور اس میں جو ہے نا آپ کو اتنی بڑی ایڈینائڈ نظر آ رہی ہے جو ٹچنگ دا سافٹ پیلیٹ. جس نے سافٹ پیلیٹ کو ٹچ کیا ہوا ہے سو کیا ہے آپ نے بتانا ہے کہ دس از دا انلارجڈ ایڈینائڈس. 100% adenoids which completely occluding the nasopharyngeal airway. اچھا یہ ایک ڈفرینٹ ایکس رے ہے، یہ بھی آپ کے ایگزام میں پڑھا ہوگا کہ یہ ایکس رے کیا ہے. دیکھ لے بابا ہے، پارشلی ایڈینچولس ہے، اور جب بھی بابا ہو اور اس طرح سویلنگ ہو تو جو ہے نا یوزولی یہ ملیگننسی ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، آپ نے اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے. نیزوفیرنس جو بچوں کا ایڈینائڈس تھا لیکن وہ بچہ تھا، اگر یہ بچہ ہوتا تو ہم نیزوفیرنس میں کنسنٹریٹ کرتے. اچھا ایڈینائڈس جو ہے نا آفٹر 18 ایئر ایڈینائڈس خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہوتا. اگر آپ سے ڈفرینشیل پوچھ لے کہ کیا کیا ہو سکتی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ایڈینائڈ بھی ہو سکتی ہے، نیزوفیرنجل اینجیوفائبروما ہو سکتا ہے، یا نیزوفیرنجل کارسینوما. تو یہ آپ کے ڈفرینسز میں آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو آپ نے بتانا ہے کہ دس از ایکس رے ہیڈ اینڈ نیک لیٹرل ویو آف اولڈ پیشنٹ یا سینئر سٹیزن یا ایڈلٹ پیشنٹ showing skull bone, facial bone, vertebral column, and the baba is partially edentulous and there is soft tissue swelling shadow in front of the vertebral column. کون سے لیول پہ ہے؟ لیول 2 ہے، 3 4 5 6 7 in front of the starting from the level 4 to up to 7 cervical spine. So آپ اس ایکس رے پہ کوئی وہ دغا نہیں کر سکتے، اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتے. تو آپ نے بتانا ہے کہ I will do further work up of this patient. لیکن آپ نے بتانا ہے کہ this soft tissue swelling shadow in front of the C3 C4 C5 یا C6 جو بھی وٹیورا ہے سافٹ ٹیشو سویلنگ ہے. اور فار کنفرمیشن آئی ول ڈو دا اسوفیگاسکوپی. اور اسوفیگاسکوپی میں ہم کیا کریں گے؟ فلیکسیبل بھی کر سکتے ہیں، ریجڈ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا یہاں سے بایاپسی لینی ہوتی ہے یوزولی ملیگننسی کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے. اگین دا سیم وہ پیتھولوجی دیکھ لیں. دادی اماں ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہیئر پن نظر آ رہے ہیں اور اس کے کوئی بھی دانت نہیں ہے. دیر سافٹ ٹیشو سویلنگ شیڈو. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ورٹیبرل باڈی کے 2/3 سے زیادہ ہونا، یہ 2/3 نہیں، ورٹیبرل کے ڈبل ہے. تو دس از سم پیتھولوجی. وہی چیزیں آپ نے بتانی ہے کہ دیر از سافٹ ٹیشو سویلنگ شیڈو ان فرنٹ آف دا ورٹیبرل کالم ایٹ دی لیول آف C3 C4 C5 یا C5 C6 C7 سروائکل اسپائن. اور فار کنفرمیشن وی ول ڈو دا rigid or flexible endoscopy with biopsy. اس طرح یہ دیکھ لیں. اب یہ بڑی اچھی ایکس رے ہے فار کمپیریزن. دس از نارمل ایکس رے، ٹھیک ہے. اس میں کتنی پیاری آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے. فرنٹل سائنس، میگزلری سائنس، پیچوٹری فوسا، اسفینائڈ سائنس، ہارڈ پیلیٹ، سافٹ پیلیٹ. یہ آپ کو مینڈیبل بھی نظر آ رہا ہے. ایڈلٹ پیشنٹ ہے. یہ ہائیڈ بون ہے، ہیڈ بون کے ساتھ ایپیگلوٹس ایچ ہے. یہ آپ کا پوسٹیریور فیرنجل وال، اور یہ آپ کا دس از دا پوسٹ کریکائڈ ایریا. یہاں سے اسوفیگس شروع ہوتی ہے. دس از دا نروسٹ ایریا. یہ آپ کے ووکل کارڈز ہیں اور بڑی اچھی اس کی بڑی اچھی وہ ہے. اگر آپ اس کو کنسنٹریٹ کر لیں یہ آپ کا نیزل بون بھی اس میں پیارا سا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سو دس از دا نارمل ایکس رے. یہ دیکھ لیں، یہ بھی آپ کے ایگزام میں پڑھا ہوگا. دس از بیریم سوالو، اور آپ کو جو ہے نا پورا ایک ٹریک نظر آ رہا ہے. یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں پر دس از کالڈ شولڈر سائن یا برڈ بیک اپیئرنس یا ریڈ ٹیل اپیئرنس. دیکھ لیں اس طرح آیا ہوا ہے، یہاں پر نیرو ہو کے اس طرح آ رہا ہے. تو دس از ٹپیکل ان ایکیلیزیا، اور یہ آپ کے اسٹمک میں یہ انٹر ہو رہی ہے. تو دس از ٹپیکل پکچر آف ایکیلیزیا. ایکیلیزیا آپ وہ پڑھ لیں. برڈ بیک اپیئرنس یا ریڈ ٹیل اپیئرنس، دس از بیریم سوالو. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس طرح ڈیفرینشیٹ کرو گے کہ یہ ملیگننسی ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ اگر اس کے ارریگولر بارڈر، اس کے بارڈر دیکھ لیں کتنی اسموتھ ہے. سو دس از ریگولر بارڈر سم بینائن پیتھولوجی. اور جو ملیگننسی ہوتی ہیں یہاں پر ارریگولر بارڈرس ہوں گے، اس میں جو ہے نا آپ کو گیسز وغیرہ بھی نظر آئیں گی. سو دس از بیریم سوالو شوونگ ریڈیو اوپیک شیڈو ان فرنٹ آف دا ہول ورٹیبرل کالم اینڈ دیئر از سم شولڈرنگ یا نیروئنگ آف دا ڈائی. So this is typical for achalasia. یہ ایک دوسرا پیشنٹ ہے، اس کا لیٹرل ویو ہے. ٹپیکل وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. یہ لیٹرل ویو ہے. دس از اگین بیریم سوالو. یہاں پر اتنی نیروئنگ ہوئی ہے. اگین اٹس از ایکیلیزیا. دس از بیریم سوالو، ٹھیک ہے.
ربا اس میں دیکھ لیں آپ جو ہے نا وہی چیزیں ہیں. دس از پوسٹ کریکائڈ ایریا. تو آپ نے بتانا ہے کہ دیر از ریڈیو پیک شیڈ ان فرنٹ آف دا ورٹیبرل کالم. کیا چیز ہے یہ؟ اس میں جو ہے نا آپ نے پورا ایکسپلین کرنا ہوگا. دس از ایکس رے چیسٹ پی اے ویو اینڈ along with this the lateral view, the radio opaque shadow in front of the vertebral column. For confirmation we have done the lateral view and it's adjacent to the vertebral column, so it's a foreign body in the esophagus. اور اس کے لیے آپ نے اسوفیگاسکوپی کرنی ہے. بس آپ اس کو جو ہے نا دیکھ لیں. یہ کہاں پر ہے؟ اگین ڈبل کوائن ہے, یہ 2 کوائن ہے اور یہ بھی اسوفیگس میں ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے اسوفیگاسکوپی ہی کرنی ہے. اگین دس یہ کہاں پر ہے؟ یہ جو ہے نا اس کے سکن پہ ہے. یہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں, نہ یہاں پر ہے نہ ایئر وے میں ہے, لیکن یہ کہاں پر ہے؟ یہ سکن میں ہے. ایکچولی دس واز اے سائکیٹرسٹ پیشنٹ جو ہے نا بار بار یہاں پر وہ خود کوئی کسی چیز کے ساتھ یہاں پر وہ رکھ لیتا, وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سرجری کر لیں. سو دس از اے فورن باڈی. یہ فورن باڈی کہیں پر بھی نہیں, یہ اسکن کے اوپر اس نے لگایا ہے. وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ میری سرجری کر لیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کتنی پیاری اناٹمی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پیچوٹری فوسا یہاں یہ والا ہے, فرنٹل یہ اسفینائڈ سائنس, ٹیمپورل بون کتنا پیارا وہ ایریٹڈ ہے, میگزیلری سائنس اور نیزوفیرنس, اوروفیرنس, ہائپوفیرنس, یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی پیاری نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ہے نا بس آپ جو ہے نا آپ لوگوں کی اتنی ایکسپیرینس ہوئی ہوگی. کیا پیتھولوجی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایکس رے ہیڈ اینڈ نیک, لیٹرل ویو ان ایکسٹینڈیڈ پوزیشن شوئنگ اسکل بون, فیشل بون, ورٹیبرل کالم. 3 چیزیں آپ نے اس میں بتانی ہے ایکس رے میں. کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو آپ کو جو ہے نا ٹریکیاسٹومی ٹیوب نظر آ رہی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کا اسپائن یہاں پر ٹوٹا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی سی سویلنگ بنی ہے. سو یوزلی اٹس ہمارے ذہن میں, آپ کے ذہن میں جو ہے نا 2 ڈیز آنی چاہیے. آئدر اٹس اے ٹراما with some hematoma or there is retropharyngeal abscess. اگر retropharyngeal abscess ہے اور اس نے یہ vertebral column کو بھی ڈیمیج کیا ہوا ہے, تو آپ کے ذہن میں کون سی ڈیزیز آئے گی؟ سو ہم اس ڈیزیز کو کہتے ہیں پوٹس ڈیزیز, جو ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا آپ نے اس کو یوزلی یہ پیشنٹ جو ہے نا کوئی ڈسٹریس کے ساتھ آیا ہوا ہوگا جس نے ٹریکیاسٹومی کی ہے, کیونکہ اس کی بریدنگ, اس کو ایئر وے کمپلیٹلی بلاک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمرجنسی میں کسی نے اس کی ٹریکیاسٹومی کی ہے. اور الٹیمیٹ اس کا جو ہے نا آپ نے اس کو انسیجن ڈرینیج کرنا ہے اور اس سے پس لینی ہے. یہ اپنے ایگزام میں بھی لکھنا ہوگا کہ آپ نے یہاں سے انسیجن ڈرینیج کرنی ہے اور آپ نے اس کا پس لینا ہوتا ہے وہ کلچر سینسیٹیوٹی کے لیے, اور وال سے بایاپسی آپ لینی ہوتی ہے کہ ٹیوبرکلوسس کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے. سو اگین دس از اے ریٹروفیرنجل ایبسس. اچھا یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے کہ دس از اے نارمل ایکس رے. اس میں دیکھ لیں ایئر وے اتنی لمبی اتنی بڑی گیپ ہے. یہ والی چھوٹا سا ایڈینائڈ ہے, یہ والے ایڈینائڈس ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے نا دس از ناٹ سگنیفیکنٹ, اٹس آلموسٹ نارمل ایکس رے. تو آپ کو جو ہے نا اگر آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں, اس سے پہلے جو سیکشن تھا ان لارج ایڈینائڈ کا, تو آپ کو ڈفرینسز کا پتہ چل جائے گا. اتنی بڑی ایئر وے آپ کو نظر آ رہی ہے. سو دس از نارمل ایکس رے. بس اس کو جو ہے نا آپ دیکھ لیں. یہ کون سی سائنوسائٹس ہیں؟ ایکیوٹ ہے یا کرونک؟ دس ون از دا کرونک سائنوسائٹس. کیوں کرونک سائنوسائٹس ہے؟ کیونکہ یہاں پر میوکوزل تھکننگ ہے. دیکھ لیں اتنی بڑی. دس از فینائڈ سائنس, اس کا جو ہے نا سیپٹم ہے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ دیکھ لیں, یہ والا آپ کو فرنٹل سائنس میں جو ہے نا ایئر فلوئڈ لیول آپ کو نظر آ رہا ہے. سو دس از دا فرنٹل میں جو ہے نا جو ہے وہاں پر ایکیوٹ فرنٹل سائنوسائٹس بھی ہے, اور یہاں پر کرونک میگزیلری. لیکن آپ ایگزام میں نہ کہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ دس از ہیزینس آن دا رائٹ سائڈ آف دا میگزیلری سائنس along with the frontal sinus ear fluid level. So most probably it's a maxillary sinusitis. What is pen sinusitis? PAN. Pen sinusitis جو ہے نا جب سارے سائنسز انوالو ہو, this is called pen sinusitis. بس اور ایکسرسائز وہ نہیں کرتے. دس از کمپلیٹلی ہیزینس آف دا ون میگزیلری سائنس. تو آپ نے بتانا ہے کہ دس از کمپلیٹلی ہیزینس. یہ دیکھ لیں یہ والا. ٹھیک ہے, تو آپ سے پھر ڈیزیز پوچھیں گے کہ کیا کیا ڈیزیز آپ کیا ہو سکتی ہے جب کمپلیٹلی ہیزینس ہو. تو آپ نے بتانا ہے کہ either it's the acute sinusitis, either it's blood, or there is some malignancy, maxillary sinus tumor. یا امپورٹنٹ چیز کیا ہو سکتی ہے آپ کے پاس جو ہے نا انٹروکوئنل پالپ یا ایسی پالپ ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیزیز آپ نے بتانی ہوگی. یہ دیکھ لیں اپنے اس کے لیے کیا چیز ہے. اس میں بچہ ہے, باپ نے سر بھی پکڑا ہوا ہے. سو اپنے نیزوفیرنس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. اس میں 3 لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, 3 لائن, یہ والی لائن.
سو اس کے بھی ایڈینائڈس بہت زیادہ آلموسٹ 95% ہے، تو آپ نے اس کی ایڈینائڈیکٹمی کرنی ہے۔ یہ ایکس رے جو ہے نا آپ کے ایگزام میں پڑا ہوگا، جب بھی آپ کے پاس ایگزام میں ایکس رے پڑی ہو اور اس طرح ایکس رے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے نیزل بون کو دیکھنا ہے۔ جب سمپل ہیڈ ہو، اس طرح ہیڈ آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے بتانا ہے کہ دس از ایکس رے ہیڈ لیٹرل ویو فار نیزل بون اینڈ دیر از نیزل بون فریکچر۔ آج میں پیپر دیکھ رہا تھا نا کہ اس میں جو ہے نا یہ کوسچن آپ بھی ذہن نشین کر لیں، وہ آج کوسچن نمبر 7 تھا کہ 8 تھا، کہ جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ ٹراما کے ساتھ آ جائے، پیشنٹ کسی کو ٹراما ہوا ہے، نوز لگی ہوئی ہے، تو اس میں سویلنگ نہیں ہے اور ایکسٹریملی ڈیویٹڈ ہے، ناک ایک سائڈ پہ گئی ہے نا، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کیا کرو گے، آپ نے اس کا MNB کرنا ہے، MNB مینیپولیشن آف نیزل بون، سمپل اس پہ پریشر لگا کے بون کو جو ہے نا دوسری سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اسی ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایڈیما ہو، سویلنگ ہوئی ہو، پھر آپ نے 7 to 10 days ویٹ کرنی ہے، کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ دینی ہے تاکہ انفلیمیشن اور یہ سویلنگ ختم ہو جائے، پھر آپ